رحیم باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا نماز میں۔ پچھلے باب میں یہ بیان کیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی امام کی طرف دیکھے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس باب میں یہ بات بیان کریں گے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے ہوئے اگر آسمان کی طرف دیکھے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں۔ چونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آسمان کی طرف۔ ویسے عام حالت میں جب وہ چلتے ہیں تو لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن نماز میں ان کو شوق بڑھ جاتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھیں اللہ کدھر ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو امام بخاری نے باب باندھ کر اس مسئلے کی وضاحت کی کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا یہ کیسا ہے، اور اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کے ساتھ بیان فرمایا اور بڑے غصے اور جلال میں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر اس سے یہ باز نہ آئے تو ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ سلب کر دیں گے، خطرہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ اب اس روایت سے اتنا تو معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی آسمان کی طرف دیکھے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ اور مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بعض دفعہ جب کسی مسئلے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ مکروہ ہے، کہتے ہیں اچھا میں نے سمجھا حرام ہے۔ حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہی ہے نا۔ حالانکہ مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں، تو پھر آپ کو کیوں پسند ہے؟ آپ وہ کیوں کرتے ہو؟ جو بندہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیز کو ہلکا سمجھ کے اختیار کرتا ہے، اس آدمی کو تو نہ اپنے آپ کو انسان کہلانا ہی نہیں چاہیے، مسلمان کہلانا ہی نہیں چاہیے، وہ بے غیرت ترین آدمی ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز، اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیز اپنا رہا ہے اور کہتا ہے حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہی ہے۔ یعنی مکروہ کو ایسے کر رہے ہیں جیسے سویٹ ڈش ہوتی ہے، بڑی زبردست چیز ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں چلتا۔ اس لیے مکروہ کو کوئی کمزور بات نہ سمجھا جائے۔ مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ جو ہوتا ہے جب کوئی آدمی بار بار مکروہ کام کرتا ہے تو اس کی اپنی شکل بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کوئی کہے جی آپ کی شکل مکروہ ہے، وہ تو اچھلے گا، بھئی میں تو ماشاءاللہ شیشے میں دیکھ کر آیا ہوں، اتنا خوبصورت ہوں، آپ کہتے ہو مکروہ، تمہاری شکل مکروہ ہے۔ تو نماز کی شکل مکروہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہو، کوئی سوچنے کی تو بات ہے نا۔ نماز کی شکل بندہ مکروہ کر کے کہے اچھا اللہ مکروہ نماز لے ہم سے، تو اللہ کو جلال نہیں آئے گا۔ اللہ کی عبادت کو مکروہ کرنا سوائے کمینے کے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ کمینہ ترین آدمی اللہ کی عبادت کو مکروہ کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انس بن مالک حدثهم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، یرفعون ابصارهم الی السماء،
فی صلاتہم، وہ اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں ایک آدمی، تو ظاہر ہے یوں کرے گا، تو آنکھیں اوپر کرے گا تو کیسے دیکھے گا؟ یوں کرے گا، اور یہ سر پیچھے جائے گا، چہرہ اوپر کی طرف جائے گا، تو نماز میں ایک طرح کا قبلے سے انحراف ہے۔ قبلہ یوں سامنے ہے، سامنے کی طرف قبلے کی طرف منہ رکھنا چاہیے، جب یہ اوپر کرے گا تو ایک طرح کا انحراف تو ثابت ہو گیا۔ جب ایک طرح کا انحراف آ گیا اور نماز کی جو اپنی ذاتی حیت ہے، نمازی کی جو ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بے ڈھنگا سا انداز ہے یہ کہ نماز میں آدمی سر اوپر اٹھائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ، کوئی بڑا آدمی، اس کے آداب شاہی میں سے یہ ہو کہ اس کے سامنے یوں سر نیچے کر کے کھڑا جائے، سارے لوگ ایسے کھڑے ہوں اور ایک بندہ یوں کھڑا ہو، تو پیچھے سے اس کا سپاہی اس کو زور سے لگائے گا، الو کے پٹھے تجھے کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایسے ہی جو آدمی نماز میں سر اوپر کر کے دیکھتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے آدمی کو پیچھے سے تھپڑ بھی لگاتے ہوں گے اور لعنت بھی کرتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنے کے طریقے ہی نہیں آتے۔ فاشتد قولہ فی ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شدت آ گئی یہ بات کرتے ہوئے۔ اب یہ بات، یہ جملہ پھر نوٹ رکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی مولانا نرم نرم باتیں کیا کرو، تقریر میں غصے میں نہ آیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے ہوئے غصے میں آتے تھے۔ فاشتد قولہ فی ذالک، اگر گفتگو کرتے ہوئے آدمی شدت میں نہ آئے، مسئلہ سمجھاتے ہوئے جلال میں نہ آئے، تو اس کی تقریر سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ منہ ٹیڑھا کر کر کے میٹھی میٹھی بھائی بزرگ کے دیش، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا مروجہ طریقہ ہے جو بالکل 100% سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واعظ کرتے تھے، واعظ کرتے کرتے جب لوگوں کے ناپسندیدہ اعمال پہ نظر پڑتی تو غضب میں آ جاتے تھے، جلال میں آ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، ناپسندیدہ اور مکروہ کام پر شدت اختیار کر جاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اہل حق علماء اکرام اپنی تقریر کرتے کرتے عوام کے مکروہ مسائل پر جب شدت اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو نسبت رسولی عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو نسبت رسولی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ان کو نسبت سیاسی ہوتی ہے، ان کا تعلق سیاستدانوں سے ہوتا ہے، کیونکہ سیاستدان کہتا ہے مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میری ووٹ خراب ہو جائے گی، اور یہ کہتے ہیں کوئی ہمارا مسلمان بھائی ناراض نہ ہو جائے، چاہے کہ ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ہوتا رہے، جو ناراض ہوتا ہے دفع ہو جائے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، بھائی جس کو عمل کرنا ہے سیدھے راستے میں کرے، نہیں ہے تو دفع ہو جائے۔ حتیٰ قال، یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا لینتہن عن ذالک، اگر لوگ اس سے باز نہ آئے، ولتختفن ابصارہم، تو ان کی نگاہ اچک لی جائے گی، ان کی نگاہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نابینا ہونے کا خطرہ ہے اس کا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، آسمان کی طرف دیکھنے سے باز آ جائے۔ باب الالتفات فی الصلاۃ، اب ایک ہے امام کی طرف دیکھنا، ایک ہے آسمان کی طرف دیکھنا، ایک ہے دائیں بائیں دیکھنا۔ امام بخاری نے اس کے لیے بھی الگ باب باندھا ہے، الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں التفات کرنا۔ التفات کا معنی ہوتا ہے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا۔ اب امام بخاری اس کی بھی صورت بیان کرتے ہیں تو التفات فی الصلاۃ یہ کیسا ہے؟ یہاں ذرا بات سمجھیے گا، التفات ہے کیا؟ التفات کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے الالتفات علی ثلاثۃ اقسام، التفات 3 قسم کا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی یوں نماز پڑھتے ہوئے سر نہیں ہلا رہا، آنکھوں سے، میرے سائڈ دائیں سائڈ پہ کون کھڑا ہوا، آگے کیا ہے، یہ محراب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، مولانا کی ٹوپی کیسی ہے، یہ آنکھوں سے ادھر ادھر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیسے کھڑا ہے۔ یہ آنکھوں سے التفات کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، اس سے نماز میں کراہت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خشوع کے منافی ہے۔ نماز کا معنی یہ ہے کہ انسان ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور احساس یہ پیدا ہو اس کے وجود سے کہ یہ صرف اللہ کو دیکھ رہا ہے، باقی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ عبادت کا یہ معنی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت تو یوں آدمی کرے کہ جیسے یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اس کی حالت ایسی ہو کہ یہ اللہ کو دیکھنے کی حالت بنائے، اور
یہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ اس کو ضرور دیکھ رہا ہے. یعنی یہ توجہ بنا لے کہ مجھے اللہ نہیں نظر آ رہے لیکن میں اللہ کو نظر آ رہا ہوں، میں کوئی آنکھ ادھر ادھر نہ ماروں. اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نماز مکروہ. دوسرا طریقہ یہ ہے التفات کا کہ آدمی منہ دائیں بائیں موڑے، ایسے سر گردن ہلائے. یہ جو ہے گردن ادھر ادھر کرنا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس میں مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ سینہ چونکہ ابھی قبلے کی طرف ہے، لہٰذا چونکہ انحراف قبلہ تو نہیں حاصل ہوا، اس لیے نماز کو فقہا نے لکھا ہے فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ حرام ہے. کیا ہے؟ لیکن میرے نزدیک اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو جو آدمی نماز میں دائیں بائیں دیکھتا ہے، بے شک اس کا سینہ نہ قبلے سے منحرف ہوا ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی. چونکہ نماز تو خالص توجہ کا نام ہے، توجہ اللہ کا نام ہے. جب توجہ اللہ نہیں، یہ دائیں بھی دیکھ رہا ہے بائیں بھی دیکھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے الو کا پٹھا یا فلم لگا رہا ہے، شوٹنگ کر رہا ہے. اس لیے نماز شرعی طور پر نہیں ہونی چاہیے. فقہا کے فقہ کے قانون کے تحت تو ہو جائے گی، یعنی اس کا فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ہوگا اور یہ اس کے ذمے باقی رہے گی. یہ کہہ سکتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، چونکہ جس نماز میں حرام داخل ہو وہ نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر حرام ہے تو حرام جس میں داخل ہو وہ کیسے ہوگی؟ اس لیے جو لوگ نماز میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں ان کی نماز حرام ہوتی ہے. آدمی ایسے آدمی کو کہہ دی تو نے نماز تو پڑھی ہے مگر حرام والی پڑھی ہے، حرامی نماز پڑھی ہے. نماز حلالی پڑھ کم از کم حلالی بن کر. تیسری صورت کیا ہے کہ آدمی دائیں بائیں دیکھے لیکن اس کا یہ جو سینہ ہے یہ بھی پھر جائے. اس سے فقہا لکھتے ہیں کہ نماز مفسد، یہ عمل مفسد صلاۃ ہے، نماز فاسد ہو جائے گی اس کی. اب جو آدمی نماز پڑھتے ہوئے کبھی یوں یا کبھی مڑ رہا ہے تو یہ بھی التفات ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن نماز پڑھنے والا آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ تینوں طرح کے التفات صحیح نہیں ہیں. نہ آنکھوں سے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہے، نہ گردن ادھر ادھر موڑنے کی ضرورت ہے، نہ سینہ. چونکہ جب نماز پڑھنی ہے تو خالص اللہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عاجز بن کر نماز پڑھی جائے. اور ہمارے زیادہ تر نمازی جو ہے نا وہ بیچارے ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے. عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مسروق نقل کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر مڑنے کے بارے میں. فقال، حضور نے فرمایا ہوا اختلاس، یہ اچک لینا ہے. یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. اب یہ دیکھیں شیطان کا اختلاس ہے، وہ نماز میں سے اچک لیتا ہے. کیا اچک لیتا ہے؟ یعنی جو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، اس کی نماز میں سے کچھ نہ کچھ اچک لیتا ہے. وہ ہے خشوع. وہ کیا ہے؟ خشوع، توجہ اللہ. جب نماز سے توجہ اللہ شیطان نے اچک لی، شیطان اس کی نماز میں داخل ہو گیا، نماز تو ناپاک ہو گئی. اب کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے جس نماز میں شیطان داخل ہو وہ نماز صحیح ہوگی؟ کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو ذرا سمجھو کہ جس نماز میں شیطان آ کر اپنا عمل دخل کر کے نماز کا کچھ حصہ ہی اچک لے اور اس کو اٹھا لے اور دھوکے اور فریب سے جو ہے نا وہ اس کو کھینچ لے تو پھر اس نماز کی حقیقت کیا ہوگی؟ اسی لیے آج کل جو مسلمانوں کی نمازیں ہیں یہ نام کی نمازیں تو ضرور ہیں، حقیقی نمازیں نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے نمازی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ووٹ دیتا ہے سیکولر لوگوں کو، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ووٹ دیتا ہے سوشلزم کے قائلین کو، نماز بھی پڑھتا ہے اور ووٹ دیتا ہے چوروں کو، چکوں کو، ابلیس کے ایجنٹوں کو، یہود و نصارہ کے جو ہے نا یہ اس کی نماز اس کو مور مارتے ہوئے روکتی نہیں ہے. بھائی تو مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، جس کو تو ووٹ دے رہا ہے پہلے اس کی شکل تو دیکھ، رسول اللہ کا غلام ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ وہ سیکولرزم کا قائل ہے، سوشلزم کا قائل ہے، کمیونزم کا قائل ہے یا اسلامائزیشن کا قائل ہے؟ وہ خلافت راشدہ کا علمبردار ہے، رسول اللہ کی دین اسلام کا علمبردار ہے یا وہ کوئی ابلیس کا ایجنٹ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، ہر برائی کا مرکز غلط ووٹ دینا ہے، جو ہمارے لوگ سیکولر لوگوں کو دیتے ہیں، سوشلزم کے قائلین کو دیتے ہیں، بے دینوں کو دیتے ہیں. اور چونکہ نماز صحیح نہیں ہوتی، نمازی لوگ دیتے ہیں.
شیطان نے نماز کے اندر بھی اختلاس کیا ہوا ہوتا ہے تو باقی کیا ہے، کیا بچتا ہے؟ اس لیے جو آدمی اپنی نماز کی حفاظت کر گیا اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی، جس کے ایمان کی حفاظت ہو گئی وہ کبھی کسی ظالم بدبخت کے پیچھے نہیں چلے گا، وہ چلے گا تو رسول اللہ کے پیچھے چلے گا، وہ چلے گا تو صحابہ اکرام کے پیچھے چلے گا۔ اس لیے ہماری زندگی کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام رسول اللہ ہیں، طریقہ صحابہ اکرام کا ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں جو ہے نا وہ نقش و نگار تھے۔ فقال، حضور نے فرمایا شغلنی اعلام ہذہ، اس چادر کے اس نقش و نگار نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا۔ اذهبوا بها الی ابی جہم، یا ابو جہم کے پاس لے جاؤ، واتونی بانبجانیہ، وہاں سے میرے لیے ایک انبجانیہ چادر لے کر آؤ، جو سیدھی سادھی چادر ہو جس کے اوپر نقش و نگار بھی نہ ہو۔ ہمارے یہ لڑکے نماز پڑھنے آتے ہیں نا، ایک تو ان کی جو شرٹ ہوتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس کے اوپر آگے کتے کی تصویر ہوتی ہے، پیچھے بلے کی ہوتی ہے، بندر کی ہوتی ہے، نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ان کی شرٹ وہ نیچے جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو پینٹ ہوتی ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ کیا ہوتی ہے، وہ بھی آگے سے ڈھیلی کر کے نا پیچھے سے نالی دکھاتے ہیں، سب کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے لباس جسم پر جو چادر میں نے رکھی ہے اس کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں نقش و نگار، میں محمد کو مشغول کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھینکی اور فرمایا کہ ابو جہم سے کہو مجھے ذرا اچھی سی چادر بھیج دو۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں میں بھی اس طرح کے نقش و نگار نہ ہوں جو ہمیں نماز سے مشغول کریں۔ ہماری چادر پر، ہمارے لباس پر، ہمارے کوٹ پر، ہماری بنیان پر، کسی چیز پر بھی، یعنی نماز خالص اللہ کی توجہ کا نام ہے، اور اس میں انسان اس طرح کا لباس رکھے کہ جس میں اس کی آنکھیں ادھر ادھر، دل دماغ متوجہ نہ ہو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتلایا۔ اب جو لوگ اس طریقے کے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا نماز ہوگی ان کی؟ ہو سکتی ہے؟ اس لیے لباس بھی آدمی کا اچھا ہو، مہذب لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، بغیر نقش و نگار کے ہو، اس کے اندر کوئی کسی قسم کے فوٹو شوٹو نہ بنے ہوئے ہیں۔ پڑھ کر بعد میں کوئی بندہ ان کو کہہ بھی دینا کہ بھائی آپ کی اس کپڑے میں نماز نہیں تھی، کہتے ہیں آپ چھوڑو، آپ مفتی نہ بنو۔ اور مجھ جیسے کسی سادے سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نماز ہو جاتی ہے۔ وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ تیرے پیٹھ پہ بلا، سینے پہ کتا چھاپا ہوا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ واہ جی واہ، اللہ حفاظت فرمائے ان مسلمانوں کو، اور دجال کے نظام سے اور دجال کی فکر سے اور اس کے عمل سے محفوظ فرمائے۔